اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ جب کہا تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہ تحقیق میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو فرشتوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں وہ جو فساد پھیلائے گا زمین میں اور خون بہائے گا، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ہی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور سکھلائے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش فرمایا ان کو ملائکہ پر، بس کہا خبر دو مجھے ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سچے ہو۔ تو کہنے لگے پاک ہے تو پروردگار، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر وہ جو آپ نے ہمیں بتلایا یا سکھلایا، بے شک آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، ان آیات کا کل بھی ترجمہ ہوا تھا، آج بھی انہی آیات پہ کچھ چند باتیں کہنی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ملائکہ اور جنات یہ دونوں بڑی مخلوقیں پیدا ہو چکی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے ملائکہ سے یہ بات کہی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ، جس کو خلیفۃ اللہ کہا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، توجہ کرنا ذرا اہم نقطہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ بات کیوں کہی؟ آیا ان سے مشورہ طلب کرنے کے لیے یہ بات کہی، یا محض ان کو خبر دینے کے لیے یہ بات کہی؟ اگر بات دیکھی جائے تو مشورہ تو طلب کرنا وہاں ہوتا ہے جہاں اس ذات مشورہ طلب کرنے والے کے سامنے اس مسئلہ کے تمام پہلو واضح نہ ہوں، پھر اہل دانش سے، عقل والوں سے مشورہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی آراء سے اس کی کوئی صحیح صورت نمایاں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صورت تو نہیں تھی، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، مسئلے کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کے اعتبار سے کوئی کمی ہو، اس لیے اللہ مشورے کا تو محتاج نہیں تھا۔ لیکن انداز ایسا اپنایا گیا جو مشورے والا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات اہل علم مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز ہی اس لیے اپنایا تاکہ انسانیت کو مشورہ کی تعلیم دی جائے، مشورہ کی اہمیت بتلائی جائے کہ مشورہ کے اندر کتنی اہمیت ہوتی ہے، کہ اللہ کی ذات علام الغیوب ہونے کے باوجود ملائکہ سے اس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، صاحب وحی ہونے کے باوجود آپ کو حکم ہے شاورہم فی الامر، اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ حالانکہ حضور کو مشورہ کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ جو مسئلہ پیش آتا وحی کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہو سکتی تھی، اس کی وضاحت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ وجہ یہی تھی کہ امت کو تعلیم دینی تھی مشورے کی، کہ آپ بھی اپنے امور کو انہی مشوروں کے ساتھ قائم رکھیں تو اسی میں خیر و برکات ہوں گی۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات تھی پہلے کہ شاید دنیا میں ہم سب سے افضل مخلوق ہیں
اب اللہ تبارک و تعالی ہمارے مد مقابل کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کریں گے جو ہم سے افضل ہو، ہم سے بڑھ کر برتر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کی وضاحت ان کے سامنے کر دی کہ میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو خلیفۃ اللہ کا لقب دوں گا، اور وہ میری نیابت کرے گی اس سرزمین کے اندر۔ بہرحال جب فرشتوں سے یہ بات کہی، آگے فرشتوں نے جواب کیا دیا، قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ پروردگار آپ زمین میں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو دو کام کرے گی، ایک تو زمین میں فساد پھیلائے گی، دوسرا کام یسفک الدماء، خون بہائے گی، قتل و غارت کرے گی۔ اب اس پر سوال ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ یہ نئی پیدا ہونے والی مخلوق انسان جو ہے فساد بھی پھیلائے گی اور زمین کے اندر قتل و غارت بھی کرے گی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ چونکہ فرشتے اس سرزمین میں جنات کا مشاہدہ کر چکے تھے، جنات کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے عناصر اربع سے کی ہے۔ عناصر اربع چار چیزیں ہوتی ہیں، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے۔ یہ چار چیزوں کو عناصر اربع کہا جاتا ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ یہی جنات کا خمیر ہے، بنیاد ہے، اور یہی انسان کی بنیاد ہے۔ فرق یہ ہے کہ جنات کی تخلیق میں آگ کا پہلو غالب ہے اور انسان کی پیدائش میں مٹی کا پہلو غالب ہے۔ اس لیے انسان کو خاکی مخلوق کہا جاتا ہے کہ مٹی سے پیدا شدہ، اور جنات کو ناری مخلوق کہا جاتا ہے کہ آگ سے پیدا شدہ۔ ورنہ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو عناصر اربع سے انسان کی تخلیق بھی ہے، تمام حیوانات کی تخلیق بھی ہے، اور جنات کی تخلیق بھی۔ تو چونکہ مشاہدہ فرشتے کر چکے تھے جنات کا کہ فسادی قوم تھی، قتل و غارت کرتے تھے، تو اسی پر قیاس کر کے فرشتوں نے کہہ دیا کہ یا باری تعالیٰ، یہ نئی مخلوق جس کے متعلق آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ بھی یہی کام کرے گی، فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ تو اگر زمین کی نیابت اور خلافت صراحتاً تو نہیں کہا فرشتوں نے، لیکن مقصد ان کی بات کا یہ بنتا تھا کہ اگر یہ نیابت ہمیں دی جائے، ہم معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی کوئی خطا کیا کہتے ہیں، آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو آپ حکم دیتے ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کی تقدیس و تحمید میں لگے رہتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ جب اطاعت گزار اتنے ہیں کہ نافرمانی کا پہلو ہی نہیں ہے، تو پھر یہ خدمت ہم سے لی جائے تو کیا حرج ہے، نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اب یاد رکھنا، فرشتوں نے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب میں بطور اعتراض نہیں کہی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر میں اعتراض کرنا کفر ہے، اور فرشتوں سے کفر ہونا یہ ناممکن ہے۔ تو یہ بطور اعتراض فرشتوں نے نہیں کہی، بلکہ فرشتوں کی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کی تخلیق کی حکمت معلوم کرنا تھی کہ باری تعالیٰ اس مخلوق کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، کیا فوائد ہیں دنیا کے اندر، اس کے ثمرات کیا ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے، ایک حاکمانہ جواب دیا اور دوسرا حکیمانہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو جواب ارشاد فرمائے، ایک حاکمانہ اور دوسرا حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب یہ دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں جو راز ہیں وہ میں جانتا ہوں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آدم کو پیدا کرنے میں یا انسان کو پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ مجھے علم ہے، آپ کو اس کا کوئی ادراک اور علم نہیں ہے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر، دنیا کائنات کی مٹی کے ذرات کو جمع کر کے اس میں کن کا حکم دیا، تو آدم علیہ السلام اس مٹی کے وجود سے ایک ڈھانچہ بن گیا جس میں روح پڑ گئی، تو زندہ و جاوید ایک انسان بن گئے۔ اب انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں علامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلائے اسماء کلہا، ہر شے کے نام۔ لیکن قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، نہ حدیث میں اس کی کوئی وضاحت، اشارات ملتے ہیں کہ ان سے مراد وہ چیزیں ہیں اس دنیا ارضی کی کہ جو انسان کی حوائج اور ضروریات سے متعلق ہے۔ مثلا انسان جس میں لباس پہنتا ہے، کرتا ہے، سلوار ہے، دھوتی ہے، عمامہ ہے،
اسی طرح کھانے پینے کے برتن ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، تو یہ اشیاء ایسی تھیں دنیا کے اندر کہ جن کی حاجت و ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔ فرشتے کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کو پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان اشیاء سے وہ معصوم ہیں، ان کو ان اشیاء کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان کو لباس کی حقیقت کا کیا پتہ؟ جس کو بھوک ہی نہیں لگتی تو اس کو کھانے کی لذت کا کیا پتہ؟ جس کو پیاس کی شدت ہے ہی نہیں، پیاس کا تصور ہی نہیں ہے وہاں، تو اس کو ٹھنڈے مشروب کی لذت کا کیا علم؟ تو یہ اشیاء جو تھیں جن کا تعلق انسانی ضروریات کے ساتھ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دی۔ اب پھر اس پر سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا سکھلانا کس طرح تھا؟ آیا جس طرح ایک انسان تعلیم کا حلقہ لگاتا ہے، شاگرد سامنے بیٹھتے ہیں، استاد ان کو سکھلاتا ہے، یہ انداز تھا یا کوئی اور انداز تھا؟ اس میں قرآن و سنت کی تشریعات میں کوئی تعیین نہیں ملتی، البتہ احتمالات ہیں۔ احتمال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نام عمومی انداز میں بتائے ہوں کہ جس میں ملائکہ بھی ہوں، لیکن ملائکہ کی فطرت چونکہ ان چیزوں کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کی فطرت صلاحیت رکھتی تھی، تو اس علم سے انہوں نے سب کچھ اخذ کر لیا، قبول کر لیا۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی انداز میں نہیں یہ تعلیم دی، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ڈال دی بات، فطری علم دے دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، فطری علم کی، ماں کے پیٹ سے انسان کا بچہ یا حیوان جاندار کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ دودھ پینے کا طریقہ جانتا ہے۔ یہ طریقہ اس کو کس نے سکھلایا ہے؟ یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، یہ فطری تعلیم ہے۔ اسی طرح بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنا جانتا ہے، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنا جانتا ہے، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی وہ جناب دانہ چگنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ فطری تعلیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی حیوانات اور تمام جانداروں کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دیں، ان کا علم دے دیا۔ اب جب علم دے دیا، علم دینے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ اپنی فضیلت سمجھتے تھے، آج مقابلہ اور مسابقہ ہو جائے تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام یا انسان کی تخلیق کے نتائج یا ثمرات کیا ہیں، وہ ان پر کتنی فوقیت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالی نے ایک طرف آدم علیہ السلام، ایک طرف ملائکہ، اور ایک طرف ان اشیاء کے نام۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح آج ایک چیز کسی سکرین پہ آ جاتی ہے، یا استاد ایک طالب علم کے سامنے مختلف چیزوں کے نقشے بناتے بیٹا یہ کیا ہے؟ بھئی گلاب کا پھول ہے، بچے سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہے؟ پانی کا گلاس ہے، بھئی یہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مچھلی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ گھڑی ہے، اس کا نام بتاؤ۔ یہ ہوتے ہیں نا سوال۔ تو ان اشیاء کی تصویریں اللہ تبارک و تعالی نے ممکن ہے سامنے رکھ کر ملائکہ سے پوچھاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ مجھے ان چیزوں کی خبر بتاؤ، ان کے نام کیا ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب ملائکہ کو کیا پتا کہ یہ پینے کے برتن کیا ہیں، کھانے کے برتن کیا ہیں، ملبوسات کیا ہیں، درخت اور پہاڑ کیا ہے، پتھر کیا ہے، مٹی کیا ہے، ان کے خواص کیا ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں؟ کیوں؟ ان کی فطرت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ نہ بتا سکے۔ آخر انہوں نے اپنی کمزوری مان کر کہہ دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا کریم ہمیں تو کسی چیز کا علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو آپ نے ہمیں بتا دیا، اس کے ماں سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی مان لی، اللہ تعالیٰ متوجہ حضرت آدم کی طرف، یا آدم انبئہم باسمائہم، یہ تو نہیں بتا سکے، اب ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بھی بتا دیا، اس کی تاثیر بھی بتا لی، اس کے خواص بھی بتا دیے۔ کیوں؟ فطرت تھی، فطرت میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھیں۔ اب ایک انداز دیکھیں، قرآن کا کتنا ہی نرالا انداز ہے۔ جب اللہ نے ملائکہ کو یہ حکم دیا تو فرمایا انبئونی، آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ آدم آپ مجھے خبر دیں، بلکہ فرمایا یا آدم انبئہم، آپ ان ملائکہ کو خبر دیں، آپ ان ملائکہ کو خبر دیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کو مقدم رکھا کہ آدم علیہ السلام کو استاد کا درجہ دیا اور ملائکہ کو شاگرد کا درجہ دیا۔ فرمایا انبئہم باسمائہم،
ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم، اب جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ میں ہی زمین و آسمان کے غیب اور پوشیدہ رازوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کو ظاہر فرمایا، اور ملائکہ کو پتہ چلا کہ واقعتاً ان چیزوں کے نام جو ہے نا ہمیں علم نہیں ہے، تو زمین کے اندر ایسے خلیفہ کی ضرورت تھی جو ان تمام امور کی فطرت رکھتا ہو، ان کا علم رکھتا ہو، تاکہ خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کے ان اصولوں پر نظر ہونی چاہیے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، انسان کو اس نے فضیلت کیا بخشی ہے۔ جب فضیلت ظاہر ہوئی تو پھر اگلا حکم اللہ تبارک و تعالی نے مزید کیا دیا، انشاءاللہ زندگی باقی تو کل کے درس میں ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، احکامات قرآن پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، شریعت مطہرہ کی اتباع کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی نافرمانی سے ہمیں ہماری اولاد و نسل کو محفوظ فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ہدایت کامل نصیب فرما۔ مولا ایمان کے بعد کفر و شرک کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، بدعات سے ہماری حفاظت فرما، سنت کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو، ہمارے قلوب کو منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔